تمام سماعتوں، بصیرتوں، مسکراتے چہروں، اور خاص طور پہ اس مخلوق کو کہ جس کے متعلق یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور تمام دیکھنے والوں کو حمزہ اختر کی جانب سے پیار بھرا، محبت بھرا، اخوت بھرا سلام۔ وہ مخلوق کوئی عام مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق انسان کی تخلیق سے پہلے سے اس زمین پر موجود ہے۔ آج جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سماجی اور مذہبی رہنما ہیں۔ آپ کا نام پیر سید فواد علی شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں بس ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر۔ سب سے پہلے تو ہمارے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب، جب سے یہ پروگرام کرنا شروع کیا ہے، ریکارڈنگز کی طرف گئے ہیں، تو میری طبیعت بڑی بوجھل سی رہنے لگی ہے۔ شاید جب ہم بیک اسٹیج بات کر رہے تھے تب آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت کے اندر وہ ایک حشاش بشاش طبیعت جو ہے وہ میری تھی، لیکن جب سے میں اس پروگرام کو کرنے لگا ہوں، بڑا ایک بوجھل پن، کندھوں کا بھاری ہونا، آنکھوں کا لال ہونا، چہرے سے وہ رونق کا ختم ہونا۔ کیا واقعی جنات کو برا لگتا ہے ان کے متعلق بات کرنا؟ سب سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا، پھر ہم آگے پروگرام کو بڑھائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ جناتوں کو ان کے متعلق بات کرنا بہت برا لگتا ہے۔ جناتوں کو یہ سب سے زیادہ برا کام لگتا ہے کہ کوئی انسان، بالخصوص انسان، ان کے متعلق زیادہ گفتگو کرے یا ان کے بارے میں کچھ زیادہ تحقیقات کرے، تو ان کو یہ بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ پھر اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بالکل تو سر ایسے ہی۔ اس کے کیا پریکاشنز، پرسکرپشنز کیا ہو سکتی ہیں کہ ایک عام آدمی، مثال کے طور پر اگر میں پروگرام کر رہا ہوں، اور ایک ریسرچ بیس پروگرام بیسیکلی میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کہ دیکھیں وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ہماری طرح ایک زندگی گزارتا ہے، ان کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں، ان کا کچھ طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا۔ تو اس جو عمل، جس ایرا سے میں ابھی گزر رہا ہوں، جس کنڈیشن سے میں ابھی گزر رہا ہوں، تو اس کے کیا پروٹوکولز ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے پیچھے لگے اور آپ کی تحقیقات کرنا شروع کرے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں بندہ میرے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرے جا رہا ہے اور میری جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ڈر اور ایک خوف آپ کے دل میں بھی پیدا ہوا۔ اسی طرح جنات جو ہیں وہ انسانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے جو وہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اتنی گفتگو کیوں کر رہا ہے، کیوں معلومات کرنا چاہ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں اپنے تابع نہ کر لے یا ہمارے اوپر اس کا قبضہ نہ ہو جائے۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ابھی آپ نے مجھ سے معلوم کیا، اس کے لیے سب سے سیف سائڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک بار، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد چاروں کل جو ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا دونوں ہاتھوں پہ آپ نے دم کرنا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ تو یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنات آپ کی طرف نہیں آ سکیں گے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ تو جو ہمارے توسط سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو یہ اثار باندھنا ان کے لیے بھی مینڈیٹری ہے؟ بالکل بالکل، وہ بھی باندھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب جناتوں کی گفتگو کی جائے، چینل پہ وہ سنیں یا گھر کے اندر کوئی بھی ہو، تو بالخصوص ان کو یہ اہتمام لازمی کرنا چاہیے کہ وہ اپنا حصار لازمی کریں۔ تو ناظرین، جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اثار باندھ لیجیے، جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم درود کر لیجیے۔ ہاتھوں پر آپ نے پھونک کر اپنے پورے جسم، پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اپنے ہاتھ کو پھیرنا ہے، اور آپ انشاءاللہ جو ہے ان کے اس شر والے پہلو سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اب اسی سے ایک بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورہ جن ان کے اوپر نازل فرمائی ہے، ان کے متعلق بتایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہمارے سامنے موجود ہے کہ سارے جنات ان کے تابع تھے۔ تو جب سورہ جن پڑھتے ہیں تو کیا انسان کی کیفیت اس وقت بھی بھاری ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا، سورہ جن جو ہے وہ سب سے پہلے کہ جو نازل ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور جنوں کے متعلق ہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو بار بار پڑھتا ہے، جو سورہ جن نہیں، پورے قرآن میں سے یہ کچھ
چیز بھی اوراد و وظائف کے حوالے سے کوئی چیز بار بار جب اس کی تکرار کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو چیزیں ان کی خدمت اور معمور ہیں یا ان الفاظات کے تابع ہیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور خاص طور پر اگر یہ جنات ہوں تو انسانوں اور جناتوں کو کوئی آپس میں تال مل نہیں ہے کیونکہ یہ خاکی ہیں اور وہ ناری ہیں. خاکی اور ناری مطلب کہ ایک مٹی سے پیدا ہوا ہے اور ایک آگ سے پیدا ہوا ہے. چلیں اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جنات کی اقسام کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کتنے قسم کے جنات ہیں اور اس میں کون سا جن یا جنات سب سے زیادہ طاقتور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سپر پاورز دیے ہیں؟ اچھا، جنات کی بیسک جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو ہوا کے مثل ہیں، ان کا انسانوں کے اوپر کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ مثل ہوا ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. دوسری جو قسم ہے وہ ہیں جانور، وہ کسی بھی صورت میں آئی تھی. اس لیے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو خاص طور پہ چھپکلی ہو گئی، کتا ہو گیا، بالخصوص کالا کتا، بالخصوص یہ احادیث کے اندر بھی الفاظ ملیں گے. کالا کتا جو ہے وہ شیطان کا حصہ ہے، جی، جس کی آنکھوں کے نیچے وائٹ اسپاٹ ہوتے ہیں. اچھا، وائٹ اسپاٹ تو فی الحال میں نے غور نہیں کیا، لیکن جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ کالے کتے کی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پریشان نہ کیا جائے. چھپکلی ہو گئی، اس طرح کے اور سانپ ہیں، دیگر جانور ہیں جو رات میں گھومتے ہیں، تو ان کو نہ مارا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے. بیسک یہ شیطان کی قسم سے ہیں، یہ جنات ہیں. اور ایک تیسری قسم جو ہے وہ انسانی روپ میں ہوتی ہے. وہ ہم عام انسانوں کی طرح جو باقاعدہ جو ہے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، یہ معاملات ان کے ہوتے ہیں. اور انسانوں بالکل گھلے ملے رہتے ہیں اور وہ انسانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. باقی جو ان کی دوسری قسم جو شیاطین میں سے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو شاہ صاحب پتہ کیسے چلے گا کہ ایک عام آدمی کی شکل میں جن موجود ہے؟ میں کیسے یہ اخذ کر لوں کہ آپ جن نہیں ہیں؟ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، کچھ انسان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں. تو کیونکہ جنات جو ہیں وہ اگر انسانی صورت میں آ بھی جاتے ہیں لیکن ان کا جو وجود ہے وہ ناری ہے. ایک عام انسان اگر آپ کے برابر میں کھڑا ہوگا تو آپ کے وجود کے اندر کوئی تغیر تبدل محسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک جن انسان کی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی کیفیت چینج ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کے وجود میں گرمی کا احساس بڑھ جائے گا، آپ کے اعصاب جو ہیں وہ بھاری ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. تو اس سے جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ برابر میں جنات موجود ہیں. اچھا، مطلب اگر آپ ان کا ذکر کرو تب بھی آپ کی کیفیت بھاری ہو سکتی ہے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں تب بھی آپ کی کیفیت بھاری ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ جنات تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا کہ ناری ہیں یعنی کہ آگ سے بنے ہیں، تو انسان جب بدعمل کرے گا یا مسلمان بدعمل کرے گا یا کافر جو ہے وہ بدعمل کرے گا، ویسے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. جہنم تو ایک آگ ہے نا بیسیکلی، بالکل ٹھیک ہے. تو جنات کو کس طریقے سے آگ میں جلا کے، وہ تو آگ سے ہی بنا ہے، تو وہ کس طریقے سے آگ سے کیسے جلے گا وہ؟ اچھا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے کثیر جنوں اور انسانوں میں سے افراد کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی جہنم میں جلیں گے جو گناہ گار ہیں اور جنات بھی جلیں گے. اچھا، یہی سوال ایک بزرگ کے پاس ایک شخص لے کر گیا، اس نے کہا کہ میں بزرگ کو جو ہے وہ اس سوال میں ہرا دوں گا. بزرگ کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو بزرگ نے کہا آپ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز دوسری چیز دونوں ہم نے ایک ہی اس سے بنائی ہیں. مطلب معاملات یہ ہے کہ ایک اگر میں مٹی سے بنا رہا ہوں، دوسری سے مٹی سے بنا رہا ہوں، ان کو میں آپس میں اگر خلط ملط کر کے ملا دوں گا تو پتہ نہیں چلے گا وجود کیسا ہے، کہ میرے ہاتھ میں جو تھی دوسری مٹی وہ کون سی تھی اور یہ کون سی تھی. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنات جو آگ سے بنے ہیں اور جہنم میں بھی آ گئے تو جنات جلیں گے کیسے؟ جی. تو بزرگ نے کہا کہ جنات بالکل جلیں گے، اللہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا میں اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن جلیں گے کیسے؟ وہ ایک ہی جنس ہے، صحیح ہے، آگ اور وہ جہنم، ایسے ہی. تو پھر بزرگ نے کہا کہ بیٹا وہ جلیں گے. 2 مرتبہ انہوں نے یہ کہا تو وہ نہیں مانتا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی اور مقصد سے آیا ہے. تو بزرگ کھڑے ہوئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کیا. اس نے کہا حضرت میں سوال کا جواب لینے آیا ہوں اور آپ مجھے مار رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا بالکل. تو آپ نے کہا کہ تو اور میں ایک ہی جنس ہیں، تو بھی اسی مٹی سے بنا جسے میں بنا ہوں. صحیح ہے. تجھے تکلیف ہوئی تو اسی طرح جس طرح میرے مارنے سے تجھے تکلیف ہوئی ہے، جلانے سے جناتوں کو جب جہنم میں وہ جلیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی. کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جہنم جو ہے اس کی آگ جناتوں کی آگ کے مقابلے بہت سخت ہے. ان کو جو بنایا گیا ہے وہ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے سے بنایا گیا ہے.
تو جہنم کی آگ بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ آگ کا ذرہ سمجھ لیں. جنات کی جو پیدائش آگ سے ہے وہ یہ آگ کا ذرہ ہے, اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور ہے. اچھا, ابھی اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ ایک وہ جن ہوتے ہیں جو کہ ہوا میں فلائی کرتے ہیں, اور میں بھی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر جو جادوگر ہوتے ہیں ان کو وہ باتیں بتاتے ہیں جس میں 9 باتیں غلط ہوتی ہیں اور ایک بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو کیا مطلب وہ آپ کی قسمت پر بھی اثر انداز کر سکتے ہیں جنات یا پھر جادو؟ اچھا, یہ جو ہے کہ ابھی جانے کا جو معاملہ ہے, فی الحال ابھی جانے کا جو معاملہ ہے وہ تو بند ہو چکا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں پیدائش ہو چکی تھی, آپ تشریف فرما ہو چکے تھے, تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ فرشتوں کے علاوہ آسمان پر جنات وغیرہ کا جانا بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر یہ لوگ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جادو کے بغیر, جادو کے ذریعے, اللہ کے حکم کے بغیر. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہی جادو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کے نصیب میں یا آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے آپ کے ساتھ مسائل پیدا ہوں گے تو یہ ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ جادو کے ذریعے آپ کے ساتھ مسائل پیدا نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی ایک صورت یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ زید ہے, اب زید بکر کے اوپر جادو کرا دیتا ہے, اور زید کے جادو کرانے سے بکر کو کچھ نہیں ہوتا, تو یہ اس کی تقدیر میں ایسا لکھا ہے. بیمار ضرور ہو سکتا ہے, مرے گا نہیں. اگر بکر کے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ بکر کی جو موت ہے وہ جادو کے ذریعے ہی ہوگی, مگر تقدیر میں جادو کرانے والے کا نام نہیں لکھا, صحیح ہے, اور زید نے جادو کرا دیا اور بکر کی موت ہو گئی. اب یہ اس کا سارا وبال اور سارا گناہ زید کے کھاتے میں جائے گا, کیونکہ اس کی تقدیر میں یہ تھا کہ جادو ہو کے مرے گا, لیکن نام نہیں تھا. صحیح ہے, اس نے جادو کروا کے اپنے آپ کو مور لگا دی کہ میں اس کا قاتل ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ جادو کی بات آپ نے یہاں پر کی, میں اپنے ویورز کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں ایک تو جادو کا کانسیپٹ کیا ہے, یہ جادو کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اور یہ کالا جادو بیسیکلی ہوتا کیسے, جس کو کہا جاتا ہے کہ چلے کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, اور شیاطین جو ہے وہ جادو سکھاتے تھے. یہ انسان کے اوپر ایک الگ قسم کے معاملات ہوتے ہیں. جو جادوگر ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے, اور چلہ جو آپ نے پوچھا نا یہ الگ کیٹیگری ہے. جادو ایک الگ چیز ہوتی ہے. اچھا, جادو جو ہے وہ انسان کے اوپر بہت عمل دخل ہے اس کا. انسان کیسے کے اوپر یہ وہ یوں, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جادو جو ہے وہ تعویذات کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے, جادو جو ہے وہ پڑھائی کے ذریعے بھی ہوتا ہے. میں بیسیکلی وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ جادو ہوتا کیسے, کہ کالا جادو جو کیا جاتا ہے کسی انسان کے اوپر وہ ہوتا کیسے ہے اور اس کا توڑ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, جادو جو ہے وہ بیسک جادو ہے. اب ہمارے یہاں عرف عام میں کیٹیگریز لوگوں نے خود بنا لی ہیں. یہ کالا جادو ہے. اب اگر کالا ہے تو اس کی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے مقابلے میں لے کر آئیں گے اس چیز کو تو بلیک کے مقابلے وائٹ آنا چاہیے. صحیح ہے. اگر یہ کالا جادو تو بھی سفید جادو بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لوگ اکثر بولتے ہیں پیلا جادو کالا جادو نہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے, جادو جادو ہوتا ہے. لیکن اگر عوام کے ذہن میں اور عوام نے یہ مشہور کر دیا کالا جادو ہے تو ٹھیک ہے, جادو کا ہم اس کو مان لیتے ہیں. اسی کے مقابلے میں اب ایک چیز ہے روحانی علم. اچھا, جادو جو کیا جاتا ہے وہ انسان کی, خاص طور پر جو خطرناک جادو ہے وہ انسان کی استعمال شدہ چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر انسان کے کپڑے ہیں, انسان کے جوتے ہیں, ان کے ذریعے. اچھا, اس سے اور جو خطرناک جادو ہوتا ہے, انسان کے بال ہو گئے, انسان کے ناخن ہو گئے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ آپ کے بال مبارک پر, اور آپ جس سے کنگھی کرتے تھے وہ جو دانے تھے اس کے ذریعے آپ پر جادو ہوا. تو یہ وہ خاص چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ پڑھائی کے ذریعے, اگر کسی کو جادو کے ذریعے پڑھ کے کوئی چیز دے دی گئی ہے اور وہ اس نے کھا لی ہے یا پی لی ہے, اس کے وجود میں سرایت کر گئی ہے, تو اس سے انسان کو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. کس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہ وہ آپ کی عملی زندگی میں اثر انداز ہو سکتا ہے, وہ آپ کے رزق کے معاملات میں اثر انداز ہو سکتا ہے, یا پھر میاں بیوی کے مابین لڑائی کا سبب جادو بھی بن سکتا ہے. اچھا, بالکل ایسا ہے. یہ 1 2 3 میرے خیال سے جو ہے سوالات ایک ساتھ ہو گئے ہیں, تو اس کو ہم 1 بائی 1 لے کے بالکل. اچھا, یہ جو بات ہے جادو کے حوالے سے پہلے جو ہماری چل رہی تھی وہ یہ کہ ایک کیس میرے پاس آیا تھا.
اچھا وہ لڑکی کے اوپر جنات کے کچھ معاملات تھے. اب جب ہم نے حاضری کری پڑھائی کے ذریعے تو جن جو حاضر ہوا, اب ہم نے اس سے پوچھا کہ تو اس کے اوپر کیسے آ گیا ہے. اب جن نے بولا کہ جو کھانا اس کے پیٹ میں وہ میرا تھا, جو کھانا اس لڑکی کے پیٹ میں ہے وہ میرا تھا. ہاں وہ اس نے کھا لیا. What does it mean? Can you please elaborate it? اب مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ جنات کا کھانا لڑکی نے کیسے کھا لی. اب ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان کی ایک ان کے رشتہ دار نے ان کے اوپر جادو کرایا ہے, اور وہ کسی مردار کی ہڈی اٹھا کر لے کر آئی تھی. جس نے جادو کرا ہے اللہ, اس نے ہڈی منگائی تھی کسی مردار کی. وہ مردار کوئی بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان کے گھرانے کا کوئی فرد؟ نہیں کسی. تو وہ کچرا کنڈی سے جا کے ایک ہڈی لے کر آ گئی. اب وہ ہڈی کسی بھی جانور کی تھی یا کسی بھی انسان کی, تو وہ لے کر آئیں. تو اس نے بولا وہ ہڈی میری خوراک تھی, میں وہ کھا رہا تھا. اب انہوں نے ہڈی پسوا کر اس کو جو ہے وہ بریانی کے اندر شامل کرا ہے, اور وہ بریانی لڑکی کھا چکی ہے. اب اس کا کھانا میرے پیٹ میں, بیسک اس کے اوپر جادو تو کروایا ہے, لیکن اس کا کھانا میرے پیٹ میں, تو میں اس کے اوپر سے نہیں جاؤں گا. لیکن اس جن کا کیا کردار تھا؟ مطلب میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, کنیکٹیوٹی جوڑنا چاہ رہا ہوں, کیا جادو جنات کی مدد سے ہی ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ جن کا کھانا کھایا اس نے, وہ ہڈی جو کھائی وہ تو ایک جنات کی غذا تھی نا, تو وہ کھا چکی. ایک تو وہ بدلے کی آڑ میں آیا ہوگا کہ میرا کھانا یہ کھا چکی. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جس کو جو بھی آپ نے بتایا کہ اس کے کزن نے اس کو یوٹیلائز کیا اور اس کو بریانی میں ملا کے اس کو جنات کا کھانا کھلا دیا. تو کیا جادو جو ہوتا ہے وہ جنات کی مدد سے ہوتا ہے؟ اچھا جادو جو ہے وہ انسان بھی کرتے ہیں, اور جادو جو ہے وہ جنات بھی کرتے ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر عالم ہے, مفتی ہے, جادوگر ہے, اور جس الگ الگ جو ہے وہ انسان اس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں الگ الگ, تو اسی طرح جناتوں کے اندر بھی جو ہے وہ عالم, عامل, جادوگر ہوتے ہیں. اور جنات جو جادو کرتے ہیں وہ بہت خطرناک کرتے ہیں. ایسے کیس میں میرے پاس آیا تھا, تو جب میں نے اس کے اوپر پڑھائی شروع کری معاملات کی, اب میں جو پڑھائی کر رہا تھا اس جن کو اتارنے کے لیے, تو وہ جاتا تھا اور 2 منٹ واپس آ جاتا تھا. واپس آ جاتا تھا. اب میں پریشان تھا کہ یار یہ اتنا ٹائم ہو چکا ہے, اس کیس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں اور یہ سالو نہیں ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہے. اب ہم نے ایک دن اس کو کہا کہ وجہ کیا ہے, ہم تمہیں اس کے وجود میں چھوڑ دیں گے. صحیح ہے, ہم نہیں جانے کا بول رہے. مطلب آپ نے اس جنات کو اجازت دے دی کہ میں اس عورت کے وجود میں تجھے رہنے کی اجازت دیتا ہوں, تو مجھے اس کا سبب بتا دے. ہاں, تو اس نے کہا کہ آپ جو پڑھائی کرتے ہیں ہم اس کی کارڈ اپنے عامل سے پوچھ کر آتے ہیں. اب میں نے ان سے پوچھا کہ عامل کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے سردار ہے, قبیلے کا سردار جو جادوگر ہے وہ عامل. اس سے پوچھ کے آتے ہیں. قبیلے کا سردار وہ جادوگر ہے. شاہ صاحب مطلب یہ حقیقت پر مبنی باتیں جو آپ بتا رہے ہیں. بالکل یہ مطلب یہ علاج آپ نے کیا ہے اپنی زندگی میں, آپ نے کیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, بہرحال آپ بات کو آگے کنٹینیو کریں. اب ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ پڑھائی کرتے ہیں ہم اس کی کارڈ معلوم کر آتے ہیں اور ہم وہ پڑھتے ہیں, تو آپ کی پڑھائی کا سر ہمارے اوپر اتنا نہیں ہوتا. تو وہ جس سے معلوم کرنے جاتا تھا وہ بھی مسلم عامل یا عالم تھا یا کسی اور مسلک سے تھا؟ نہیں تھا تو جن, ہاں, لیکن تھا وہ ہندو. اوکے, مطلب جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ذات پات ہوتی ہے, مذہب ہوتے ہیں, عقائد ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جنات میں بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو آپ نے پراپر کیسے توڑ کیا پھر اس کا؟ پھر ہمیں ایک چیز اس کی معلوم ہو گئی کہ کیا کر رہا ہے. پھر ہم نے جو معاملات کیے وہ پھر کسی اور طریقے سے, مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم جو نا ہاتھ ہلکا رکھا ہوا تھا اس حوالے سے کہ چلا جائے گا. ہمیں اس کی پاور کا اس وقت اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا ہے. جب یہ معاملات ہوئے تو ہم نے پھر پریشر اس کو ہی دیا کہ ہم جلائیں گے, اس لڑکی کو جلائیں گے. جن کو نہیں, لڑکی کو, جن کو جلائیں گے. جن کو جلائیں گے. اب جب ہم نے یہ پریشر دیا اور پھر ہم نے جب جلانا شروع کیا اس کو. کیسے جلانا شروع کیا؟ اچھا, یہ جلانے کے حوالے سے یہ کہ کچھ پڑھائیاں ہوتی ہیں جن کے موکلات جو پڑھائی کے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر ڈائریکٹ پھر حملہ آور ہو جاتے ہیں. مطلب آپ نے اس جن کے اوپر جو اٹیک کروایا وہ بھی کسی جن کے ذریعے سے کروایا, اپنے موکلات کے ذریعے سے کروایا. وہ کیا پڑھائی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, یہ تو فی الحال ایک عاملین کی فیلڈ ہے, تو پبلکلی میں آپ کو اس کو جو ہے نا وہ آنر بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا پڑھائی کری ہم نے, کیا معاملات ہیں, کیونکہ اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, اس کے بینیفٹ بھی اور نقصان بھی ہے. اچھا, اس کے بتانے سے میں ایسے جنرل نالج کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں, اس کے بتانے سے کہیں آپ کے موکلات ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اگر آپ بتا دیں؟ نہیں, وہ معاملہ ہمارا ان کا الگ ہے, تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. اور اس پروگرام میں آنے کے لیے کیا آپ ان سے اجازت بھی لے کر آئیں کہ میں اس پروگرام میں جا رہا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کے متعلق بات ہوگی؟ نہیں, اصل میں وہ ہمارے تابع, ہم اس معاملات کے اندر ان کے فی الحال تابع نہیں ہے. اوکے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو, تو فی الحال اب ہم نے جب اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا
تو وہ جانے پر فی الحال مجبور ہو گیا الحمدللہ. تو وہ جو لڑکی تھی وہ صحت یاب ہو چکی تھی اور ابھی بھی وہ الحمدللہ صحت یاب ہیں اور ہمارے رابطے میں. آپ کے رابطے میں اسی سے متعلق ایک بات جاننا چاہوں گا. آپ کو سب سے زیادہ مشکلات کب درپیش آئی کسی کا علاج کرنے میں؟ اصل میں انسان جو ہے وہ کہ آپ کو لگے یار میری مطلب بس ہو گئی ہے, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں, میرے پاس جو بھی دم درود تھے, جو چیزیں موجود تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں. کب آپ کو ایسا لگا کہ میں بس نہیں جا سکتا اس سے آگے؟ اچھا, انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنایا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں انسان کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں دنیا کے بے اندر. شک. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پایا ہے کہ میں کیا ہوں. جس طرح بزرگان دین تھے نا, وہ آنکھیں بند کر کے اس دور سے پیچھے دور مطلب ایسے ٹریول کر لیتے تھے, پیچھے دور کی ماتیں, یا پھر اگر مثال کے طور پر ان کا مرید پاکستان میں ہے اور وہ خود انڈیا میں ہے تو وہ مرید کی مدد کرنے ہی پہنچ جاتے تھے. تو انسان کو اللہ نے وہ پاور دیا, مگر انسان نے آج کل کے جو دور کے انسان ہیں انہوں نے اس پاور کو سمجھا نہیں ہے کہ میں خلیفہ کس کا ہوں, میں نائب کس کا بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور وہ پاور ایک عام آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بیسک یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا خوف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علم, وظائف یہ, اور شریعت کے اوپر فالو. آپ نے سب سے زیادہ شریعت کو فالو کرنا ہے. آج کل کے جو دور میں ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, اور اس وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مشکلات پیدا بھی ہو جاتی ہیں اور معاملات ہمارے بگڑ بھی آتے ہیں. ہمارا سوال ابھی تک وہیں پر ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ مشکلات کب درپیش آئی. میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگے کہ بس شاہ صاحب کی بھی بس ہو گئی ہے, اس سے اوپر کسی بڑے شاہ صاحب کو بلانا پڑے گا. اچھا, جیسے میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا نا وہ جادوگر والا معاملہ جو جنات تھا, اس کو ہمیں فی الحال ہٹانے میں کافی ٹائم لگا. وہ واحد کیس تھا جو مجھے لگا کہ اب میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکوں گا. نارملی کس طریقے کے معاملات آپ کے پاس آتے ہوں گے لوگ لے کر؟ ہمارے پاس زیادہ تر جنات کے کیس آتے ہیں اور جادو وغیرہ کے. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ جادو کے اب اگر کسی کو کنٹینیو چھینک بھی آنا شروع ہو گئی نا تو وہ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. شاہ صاحب جادو تو نہیں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا علم ہوتا ہے, مطلب ایک کیلکولیشن تھی جسے آپ پتہ لگاتے ہیں. ویسے کیا اس کی ڈائنامکس کیا ہے کہ کسی انسان کے اوپر اگر جادو ہو گیا ہے تو اس کی کیا سمٹمس ہو سکتے ہیں؟ جادو کے اندر جو ہے نا وہ کچھ کیفیت انسان کے اوپر آ جاتی ہیں. جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ کو لگا مجھے بخار ہوا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اب ڈاکٹر کی دوائی آپ کو اثر نہیں کر رہی ہے, آپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور میڈیکل رپورٹ ساری کلیئر ہیں, کوئی چیز نہیں. اب آپ کو روحانی معاملات کی طرف آنا پڑے گا, اور اس ذریعے اب ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹرس کی رپورٹ ہمیں دکھائیں. صحیح ہے کہ کیا ہے, تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا کلیئر ہے, کوئی چیز نہیں. اب اس کے بعد جو وہ ہم اس کے بعد بھی اگر آپ کی کیفیت بھاری ہو رہی ہے ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. بیسک ہم یہ کہ جب کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہم قرآن پاک کی اس کو صورتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں, تو اس کی جو کیفیت وہ چینج ہونی شروع ہوتی ہے. پھر ہم اس کا اس سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو, ہلکا پن ہے, بھاری پن. تو وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ بھاری پن ہے اور جو ہے نا وہ کندھے بھاری ہو چکے ہیں, سر بھاری ہو رہا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں ہمارے آستانے میں آ کر ہی, ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ وہ کچھ تڑپ لگتے ہیں. جنات کے معاملے تو وہ تو پھر حاضری ہونی لازمی ہے. اگر کسی کے اوپر جنات کی ظہور ہوا ہے, حاضری ہوئی ہے جنات کی, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ جیسے ایک تو رپورٹ والی بات ہو گئی, اس کے علاوہ اور کیا کیا سمٹمس ہو سکتے ہیں عام آدمی کے اوپر جنات کی حاضری کی صورت میں؟ اچھا, جنات جو ہے بیسک جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ آگ سے بنے. جب انسان کی باڈی میں جن داخل ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کی باڈی کا ایک بوٹل خون فوراً جو ہے نا وہ جل جاتا ہے, خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی باڈی میں. بالکل, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ سے بنے ہیں, اگر کسی کے اوپر حاضری ہوئی ہے جنات کی تو سب سے پہلے اس کا خون کم ہونا شروع ہو جائے. بالکل. اس کے علاوہ ایک یہ کہ ہمارے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب جنات کسی کے وجود میں داخل ہوتے ہیں تو بہت طاقتور ہو جاتا ہے. بالکل کمزور لوگ جو ہیں وہ بھاری بھاری لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں, بھاری بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہیں. اس کے پیچھے یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات نے پورے وجود پہ قبضہ کرا ہے. بیشک جنات جو ہے وہ دو چیزیں کرتے ہیں. اگر کسی نے جن کو بھیجا ہے بندے کو مارنے کے لیے تو جنات جو ہے وہ اس کے معدے کا منہ بند کر دیتے ہیں, نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ پی سکتا ہے, اور وہ کرتے کرتے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ موت تک آ جاتا ہے. مطلب وہ سب سے پہلے آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جنات جو ہے وہ معدہ اور دماغ دو چیزیں کنٹرول کرتے ہیں, باقی پورا وجود. دماغی صورتحال کیسی ہو جاتی ہے انسان کی؟ باولا پن ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ انسان یہ محسوس کرتا ہے پیرانورمل ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی, بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ دکھ رہا ہے یا کوئی چیز گزر گئی ہے
چھپکلی آ گئی ہے، اس کو مارو، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے گا. شاہ صاحب میں آپ کو ایک آج بتانا تو نہیں چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن جسٹ فار نالج میں اپنے ویورز کو بھی آج ایک بات بتانا چاہوں گا. میری مما کی ایک دوست تھی، تو وہ نہانے جا رہی تھی، اور جب وہ نہانے جا رہی تھی جیسے انہوں نے واش روم کا دروازہ بند کیا تو جنات کا ایک بچہ اس دروازے میں آ گیا اور وہ مر گیا. یہ میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک واقعہ بتا رہا ہوں. وہ بچہ مر گیا. پھر ان کے شوہر نے پاکستان نہیں ہندوستان جا کر بھی ان کا علاج کروایا. ان کی صورتحال شاہ صاحب یہ تھی کہ وہ ہوا میں لیٹے لیٹے ہوا میں اٹھتی گرتی، دیوار میں اپنا سر مارتی، مطلب پیرانارمل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے نا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دینا. ایٹ دی اینڈ وہ مر ہی گئی. تو اس طریقے سے، یا یہ جو ظاہر ہے ہمارے ارد گرد بھی جنات موجود ہیں. اب یہاں پر ہم پروگرام کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوں گے اور ہیں. بالکل یہ ہمارا تو مطلب عقیدہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے نا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جنات کو بھی پیدا کیا ہے. تو اس طریقے کی صورتحال سے انسان کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اچھا، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ یہ سارا معاملہ، اگر زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے تو کرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی موت جناتوں کے ذریعے آنی ہے تو آپ حرم شریف کے اندر بیٹھ کے بھی اگر اپنا علاج کروائیں گے تو آپ کی موت ویسے ہی آنی جس طرح جناتوں کے ذریعے اللہ نے لکھتی ہے. اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کا بچاؤ ممکن ہے اور آپ کی تقدیر میں، آپ کے نصیب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ بچ جائے گا، تو اس کی بچت بالکل ایسے ہی لازمی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا جہاں کا چکر لگائیں اور اس کے بعد اگر انسان کی زندگی نہ بچ سکے اور وہ پھر بولے کہ یار کہ جو عامل ہے، جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے کنٹینیو، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، یا یہ بیکار ہے، یہ ڈھونگی ہے، یا یہ 2 نمبر ہے، یا جعلی ہے، اس طرح کے الفاظات سننے کو ملتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. لیکن انسانوں کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی ہے. ایک کیس میرے پاس آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا پیڑ تھا پیپل کا، ٹھیک ہے، جسے اکثر برگد بھی بولتے ہیں. جی جی. وہ تھا. تو ان کی فیملی نے وہ گھر لیا اور پیڑ کو کٹوا دیا، اور اس پہ جنات کا بسیرا. اس کے اندر جنات کی پوری فیملی کا بسیرا تھا. اللہ اکبر. جب درخت گرا تو جنات کے بچے اور جو ہے اس کی وائف وہ گر کے ماری گئی. اللہ. اب بچا جن. اب جن نے جو ہے وہ ان کی پوری فیملی کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. پہلے اس کی بیٹی کا انتقال ہوا، پھر شوہر کا، پھر بچوں کا. اب وہ لیڈیز جو ہیں وہ اکیلی بچی. اب انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں. میں گھر سے سامان بھی چوری ہو جاتا ہے، میرے جو ہے نا وہ شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بچے بھی مر چکے ہیں. اب اس بارے میں اب کیا کیا جائے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان سے بولا کہ جس جگہ آپ نے درخت وہ کاٹا ہے آپ وہاں جائیں، معافی مانگیں. ان کا یہ کہنا ہے میں ڈیلی جا کے معافی مانگتی ہوں، میں روتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم. بس میں نے خالی ایک بار یہ آواز سنی ہے، سب مر گئے ہیں اب تیری باری. وہ انسانوں سے مخاطب بھی ہوتے ہیں. بالکل. صرف ایک بار میں نے یہ آواز سنی ہے، لیڈیز نے جو مجھے بتایا کہ سب مر گئے اب تیری باری. انسان جانے انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے جو اس کی جان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس لیے کچھ لوگ بے دہانی کے اندر کہیں روڈ پر یا کہیں ویرانے میں جا کر پیشاب کر کے آ جاتے ہیں. جی جی. اس طرح یہ ہے. یہ سمندر سرکار کا واقعہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ گھومنے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پیشاب کر دیا. جب وہ گھر پر آئے تو ان کی کیفیت ایسی تھی کہ پورا گھر انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا. ان کی صحت ایسی ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب کامن بالکل لفڑ سا الفاظ ہے جس کو کہیں گے تیلی، بالکل دبلا پتلا انسان. اس کو سنبھالنے کے لیے جم سے لڑکے بلائے گئے اور اس نے جم کے لڑکوں کو دھو دی صحیح سے. وہ ان کے کنٹرول میں. اس کا علاج سالوں چلا. گھوم پھر کے جب وہ میرے پاس پہنچے تو الحمدللہ بفضل تعالی، اللہ کا خاص کرم خاص احسان ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کو میں نے بالکل سیٹ کر دیا. الحمدللہ. اس کے بعد وہ پھر میرے ساتھ رہا کافی ٹائم. ہم اس کو جو نوری شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے کر جاتے رہے. ٹھیک ہو گیا
اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہے, شادی بھی ہو چکی ہے. ماشاء اللہ. کیا ایک انسان کے اوپر ملٹیپل جنات بھی آ سکتے ہیں؟ مطلب سوال بیسکلی یہ کہ کیا ایک انسان کے اوپر ایک جن کے علاوہ, ایک تو آپ کے ساتھ قارین موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہمزاد پیدا کیا ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ کسی جنات کی حاضری ہو گئی, کیا 2 بھی آ سکتے ہیں, 3 بھی آ سکتے ہیں, یا ملٹیپل جنات آپ کے اوپر حاضری دے سکتے ہیں, حاضر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسا پاسبل ہے. ایسا پاسبل ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کری ہے اور اس غلطی کے ازالے کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 2 3 4 بعض دفعہ کئی جنات حاضر ہو جاتے ہیں. اچھا وہ ایک ساتھ نہیں آتے. مثال کے طور پہ ایک جن آیا ہے وہ چلا جائے گا تو دوسرا فوراً آ جائے گا. اچھا ایک ساتھ نہیں آتے؟ ایک ساتھ نہیں آتے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے دیکھا, ہمارا مشاہدہ ہے بھائی 15 جن آئے ہوئے, تو جنات کو ایک کوالٹی ہے ان کے اندر, ان کے پاور ملی, وہ آواز بھی چینج کر لیتے ہیں. اوکے, جیسے شکل چینج کر سکتے ہیں. بالکل. ایک جن اگر آپ کے وجود میں ہے تو کبھی لڑکی کی آواز میں بات کرے گا, کبھی جینٹس کی آواز میں بات کرے گا, کبھی بچے کی طرح بن جائے گا, کبھی بوڑھا ہو جائے گا, کبھی بوڑھی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو جو سامنے انسان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بہت سارے جنات اس وقت اس کے اوپر حاضر ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, ایک وقت میں ایک ہی جن ہوتا ہے. وہ ڈفرینٹ آواز کے ساتھ, ڈفرینٹ روپ کے ساتھ بیسیکلی وہ سامنے جو ہے وہ بالکل اپنا ظہور دکھا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ ایک کیس یہ ہوا تھا, ہم لیاری گئے, ایک لیڈیز کے اوپر جن تھا, لیاری گئے. تو اب میں جب ان کے گھر کے اندر انٹر ہوا تو اس نے بتا دیا شاہ صاحب آئے. کس نے بتا لیڈیز نے, جن کے اوپر جن تھا, جن نے بتا دیا کہ شاہ صاحب آئے ہیں. اوکے. اب جو میرے ساتھ بندہ گیا تھا وہ ڈر گیا کہ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ ہم لوگ آ چکے ہیں. میں نے کہا بیٹھو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اب ان کی فیملی کے ممبر ایک ایک کر کے میرے پاس آتے چلے گئے. پہلے ان کے والد صاحب آئے, پھر ان کا بیٹا آیا, پھر ان کے کوئی رشتے دار وہ آئے. تو انہوں نے کہا جن کون اتارے گا؟ آپ اتاریں گے, آپ کی تو عمر اتنی نہیں ہے. ان کے پھر جو ہے نا وہ بچے کے دادا ہے وہ بول رہے ہیں تو بچہ ہے جو جن اتارنے آیا ہے. تو یہ کہ اور پھر اندر سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی. تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اس وقت ان کے اوپر تقریباً 10 سے 12 جن حاضر ہیں. اللہ اکبر. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے. میں ان سے کنٹینیو یہ بولتا رہا کہ آپ مجھے ایک بار کیس دکھا دیں. صحیح ہے. تو انشاءاللہ پھر ہمیں وعدہ ہو جائے گا کہ واقعی میں ایک ہے یا کتنے, کیونکہ ہم تو ہماری فیلڈ ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جنات کیا بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹ جنات ہی بولتے ہیں, سب سے زیادہ جھوٹ جنات بولتے ہیں. ان کے اندر جھوٹ کا ریشو جو ہے انسان کو میں 9% ہے. جس طرح ان کی آبادی انسان سے 9% زیادہ ہے, اسی طرح ان کے اندر جھوٹ بھی 9% زیادہ ہے. ایسا بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی کہ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن آپ نے بتایا کہ انسان سے 9% زیادہ جو ہے وہ جنات جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جس طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملہ کہ ہم لیڈیز کا جب پہنچے, جب ہم نے پڑھائی شروع کری, اچھا وہ جنات بھی بہت طاقتور تھا, وہ جن کو پڑھا رہے تھے بہت طاقتور تھا. بیسک یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کر جو ہے وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیں خود بتا رہا تھا کیا پڑھو گے, یہ پڑھو گے, کیا پڑھو گے, یہ پڑھو گے, کیا پڑھو گے, یہ پڑھو پڑھو. اور جب ہم نے پڑھائی شروع کی تو اس کے اوپر سب کوئی ایسا نہیں. اچھا پھر ہم نے جب ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے ہمارا خاص طور پہ جو کچھ خاص جس طرح ہتھیار ہوتے ہیں انسانوں کے پاس, جی ایسے حکم کا اکا کہتے ہیں, ہم سب سے آخر میں پھینکتے ہیں. بالکل ایسے. جب ہم نے وہ کہی تو پھر وہ اپنے ردھم میں آیا کہ مجھے چھوڑو, مجھے جانے دو, کیا ہے. پھر اس نے بتایا کہ وہ کیا. سب سے پہلے ہم نے اسے یہ معاملہ کلیئر کیا کہ جو ابھی جو گھر والے سمجھ رہے تھے کہ 10 یا 12 جنات ہیں وہ کیا ہے. اس نے کہا میں اکیلا, میں ایک ہی ہوں, میں ان کو ڈرانے کے لیے مختلف آوازیں نکالتا ہوں. مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے. بالکل, میں ان کو ڈرانے کے لیے مختلف آوازیں نکالتا ہوں. کبھی میں بچہ بن جاتا ہوں, کبھی میں لیڈیز بنتا ہوں, کبھی میں جوان بن کے, کبھی میں لڑکی بن جاتا ہوں. بالکل ایسے. شاہ صاحب ایک سوال اور اسی سے ریلیٹڈ, جب انسان مرتا ہے مثال کے طور پہ, اگر اس عورت کی موت ہو جاتی ہے جنات کی باعث, تو کیا وہ جن بھی مر جاتا ہے اسی کے ساتھ؟ نہیں, بیسک جنات جو ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتے ہیں اور وہ مار کے اس کو وہاں سے چلے جاتے ہیں. بیسک انسان کے اوپر حملہ ور جب ہوتے ہیں جنات, یا تو ان کی کوئی غلطی ہوگی, یا وہ ان کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے جنات, یا تو پھر کس نے بھیجا. اگر کس نے بھیجا ہے تو پھر وہ جب تک نہیں جائے گا جب تک اس کو بھیجنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر جن بھیجتا ہے, وہ بولتا ہے تمہارا کام یہ ہے, تم نے اس کو مار. ٹھیک ہے. اب وہ جن جب تک نہیں جائے گا جب تک وہ مارے گا. اچھا اتنے تابع ہوتے ہیں. بالکل. یہ وہ جنات ہیں جو خاص طور پہ بالخصوص جو ہے وہ شیاطین کی اولادوں میں سے, جو شیاطین کی اولادوں سے ہیں, اور وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک بات ان کے ذہن میں بٹھا دی تو جب تک وہ حکم پورا نہیں کریں وہ دوسرا کام نہ کریں گے
میں آپ کی جو اس سے کام کی دعوت. مطلب وہ عقل و شعور میں انسان سے کم ہوتے ہیں. بالکل ایسے بالکل ایسے وہ جو کام ان کو دے دیا بس وہی کام انہوں نے سر انجام دیا. کیا جنات کو قابو میں کر کے بند کیا جا سکتا ہے, قید کیا جا سکتا ہے کہیں؟ وہ جیسے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کچھ ڈرامہ سے آیا کرتے تھے کہ بوٹل کے اندر جو ہے وہ جن کو قید کر لیا گیا. تو از دیر اینی پاسبلٹی کہ آپ جنات کو بند کر لو؟ بالکل ایسا پاسبل ہے. اچھا آج کل کے دور میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ خاصہ جو ہے وہ صرف سلیمان علیہ السلام تک محدود تھا, اس کے بعد یہ کسی کا خاصہ نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور جو ہے وہ اللہ نے ان کو دیا تھا, اور ان کی بیسک دعا بھی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی جو ہے وہ حکومت بھی دے, مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ میری بات کسی نے. ایسے ہی ہے. تو جنات وغیرہ تمام کائنات جو ہوں گے جی جی حکم کے تابع تھی. تو اکثر لوگ اس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہیں, سامنے لاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے. اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا اور اس کو مسجد نبی کے سروں سے باندھ دیا, اور آپ نے فرمایا جب صحابہ صبح آئیں گے تو میں ان کو دکھاؤں گا. اس کا مطلب یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر قابو پا لیا تو ہم ان کی امت ہی, اور بیسک اس سے بڑھ کر کے ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. انسان جو ہے وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے, اس کا نائب ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان, یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جنات کے قریب نہیں جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں صحابہ کو دکھاؤں گا. اس کے بعد آپ کے ذہن میں فوراً آئے کہ مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی, سلیمان کی دعا, اس لیے آپ نے اس کو آزاد کر دیا. تو یہ ایسا پاسبل ہے اور ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آج بھی موجود ہیں جن کے تابع جنات ہیں اور وہ ان سے کام لیتے ہیں. ایسا پاسبل ہے. اور یہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاف فرمائے کہ ان کا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا. تو ان کی عمر اتنی دراز ہوتی ہے کہ یہ 500 یا 1000 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں. بالکل ایسا پاسبل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تشریف فرما تھے. تو سامنے سے ایک شخص چلتا ہوا آیا. آپ نے فرمایا مشیت الجن, یہ جو آنے والا ہے اس کی چال بتا رہی کہ یہ جن ہے. جب وہ قریب آیا تو اس نے آپ کو سلام عرض کیا. آپ نے اس کو جواب دیا اور فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا انا جن, میں جن ہوں. آپ نے تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں نینوا سے آیا ہوں. تو آپ نے کہا یہاں کیوں آیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت سنی تھی, اب میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے قرآن پاک سنوں اور آپ کا ایمان لوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. بس میں آخر میں ان تمام لوگوں سے بھی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں ان ساری چیزوں کو ریلیٹڈ, کہ آپ کی پیرانارمل ایکٹیویٹیز اگر آپ فیل کرتے ہیں, اور اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ہرڈلز آتی ہیں, تو آپ کمنٹس میں یا ہماری رائے دے سکتے ہیں اور ہماری ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے پروگرام میں جو ہے وہ لائیو کال کا سیشن بھی آن کریں گے. شاہ صاحب جاتے جاتے آخری چیز میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ہمارے توسط سے اپنا علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا نمبر موجود ہے, اس کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جو علاج کرتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. اچھا اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لیڈیز میرے پاس آئیں, انہوں نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا. مسئلہ بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی فٹافٹ اس کو حل کریں. میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں. میں آپ کو ایک وظائف دے رہا ہوں, آپ نے یہ وظیفہ کنٹینیو کرنا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ پورا ہو جائے گا. تعویذ بھی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب مجھے ہی کرنا ہے تو میں آپ کے پاس کیوں آئی ہوں؟ صحیح بات ہے, یہ سب مجھے ہی کرنا ہے تو آپ کے پاس کیوں آئی؟ اگر یہ وہ بات ہو گئی کہ مثال طور پر آپ کو بخار ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر میڈیسن آپ کو لکھ کر دے دے, آپ کو ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا, ڈاکٹر صاحب دوائیں آپ کھا لو, صحیح بات, یہ وہ مثال ہے. اچھا ایک چیز اور میں اس سے پہلے بتا دوں کہ مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہے وہ میرا نمبر ہے, تو آپ وہ اسکرین پہ ہم آپ کا. دوسری بات یہ, کوئی خانقاہ وغیرہ موجود ہے آپ؟ بالکل بالکل. وہ کہاں پہ؟ نارتھ کراچی سیکٹر 5A4. نارتھ کراچی سیکٹر 5A4 میں شاہ صاحب کی خانقاہ موجود ہے. اور کس نام سے؟ فی الحال خانقاہ کو ہم نے نام نہیں رکھا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, مطلب وہاں کے شاہ صاحب کے نام سے اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلے مسائل ہے تو وہ آپ شاہ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کے مسئلے مسائل حل کرنے میں. اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور دعا کیجیے کہ جب میں اگلا پروگرام کروں
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی مجھے بھی مکمل جو ہے وہ صحتیابی عطا کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جب بھی ہمارا پروگرام دیکھیں تو اظہار باندھنا نہ بھولیے گا. فی امان اللہ.